93 میں مولانا انعام صاحب نے حج کے موقع پر ہر بیچ کا سال چھوڑ کے ایک سال بعد یہ لوگ حج میں جایا کرتے ہیں۔ تو 93 میں یہ لوگ حج میں گئے تھے۔ تینوں جو مراکز ہیں، جو بنگلہ دیش ہے، ہندوستان ہے اور رائمنڈ ہے، اور پھر پوری دنیا کے کام کرنے والے، کیونکہ ہمارا جو مشورہ ہوتا تھا عالمی، وہ مشورہ یا تو رائمنڈ میں یا بنگلہ دیش میں، ایک مشورہ رائمنڈ میں، ایک بنگلہ دیش میں، ایک حج کے موقع پر، یہ 3 مشورے ہوتے تھے۔ تو وہاں مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں کو، جو ان کے مشورے والے تھے، تینوں ملکوں کے ذمہ دار اور دنیا کے سطح کے، ان لوگوں کو بلا کے کہا میں کمزور ہو گیا ہوں اور اکیلے میرے بس کا نہیں ہے پورے کام کی فکر کو لے کے چلنا، تو میں چاہتا ہوں کہ ایک جماعت ہو جو اس پورے فکر کو لے کے چلے، میں چاہتا ہوں ایک شورے کی جماعت بنا دی جائے۔ ٹھیک ہے، آپ جیسا چاہتے ہیں ٹھیک ہے۔ تو کہا تم لوگ نظام الدین آ جاؤ اور وہاں اس کو بنا لیں۔ تو ویزا ویزا کا انتظام کر کے یہ سارے لوگ نظام الدین پہنچے، جن کو کہا تھا۔ حضرت نے اپنے شورا 10 آدمی کے بنائے، اپنے علاوہ 4 پرائیویٹ کے اور 5 ہندوستان کے اور 1 بنگلہ دیش کے۔ تو یہ 10 آدمی کے شورا حضرت نے بنائے۔ مولانا سید امام خان صاحب نے پوچھا کہ حضرت جہاں آپ ہوں گے آپ فیصل ہوں گے، جہاں آپ نہیں ہوں گے ہم کیا کریں؟ تو کہا جہاں ہم نہیں ہوں گے وہاں آپس کے رائے مشورے سے فیصل بنا لینا۔ تمام دینی اداروں میں یہی ترتیب ہے، دارالعلوم کی بھی شورا ہے، دارالعلوم کی بھی شورا ہے، ہر جگہ شورا ہے، اور فیصل اس کا طے ہو جاتا ہے۔ دارالعلوم میں بھی جب مشورہ ہوتا ہے تو فیصل اس کا، جب شورا جمع ہوتی ہے فیصل طے ہو جاتا ہے اس کے اعتبار سے۔ تو ہر جگہ چاہے مسجد ہو، مدرسہ ہو، کوئی دینی کام ہو، ایک نظام ہے، ایک شورا ہوتی ہے۔ یہ فرق ہے اس میں، شورا میں اور عمارت میں جو بنیادی فرق ہے کہ خلافت میں اس کو اچھی طرح سمجھنے کی چیز ہے، خلافت میں امیر شورا کے تابع ہوتا ہے، خلافت میں امیر شورا کے تابع ہوتا ہے، حکومت میں شورا امیر کے تابع ہوتی ہے، حکومت میں شورا امیر کے تابع ہوتی ہے۔ یہ فرق ہے، زبردست فرق ہے۔ یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہماری مسجد میں اگر شورا ہے تو یہ فیصل کے تابع ہے یا فیصل شورا کے تابع ہے۔ خلافت کا مزاج یہ ہے کہ امیر شورا کے تابع ہوگا، اور بادشاہت کا مزاج یہ ہے کہ شورا امیر کے تابع ہوگا۔ چنانچہ اس تینوں دور میں یہ چلا۔ پھر 93 میں حضرت نے شورا بنائی، یہ 93 میں شورا نے کام کیا، 94 میں کام کیا، 95 میں حضرت کا انتقال، 95 میں حضرت کا انتقال ہوا تو یہ پوری شورا بیٹھی۔ ہم لوگ تو شورا میں شامل نہیں تھے، ہم لوگ تو کم عمر تھے، 95 کی بات ہے، لیکن حضرت کے انتقال سن کر ہم لوگ بھی وہاں پہنچے تھے۔ کئی روز تک اس پر مشورے ہوتے رہے اور پوری دنیا کے ذمہ دار موجود تھے، 3 ملکوں کے ذمہ دار موجود تھے، اور یہ طے ہوا۔ اور شورا میں 2-3 باتیں طے ہوئی جو لکھی گئی، اس میں سے ایک بات یہ طے ہوئی، پہلی بات کہ صاحب 3 فیصل ہوں گے، اب ایک کوئی امیر نہیں ہوگا، کتاب کہ ایک کوئی امیر اب یہاں نہیں ہوگا۔ 3 فیصل طے ہوئے، حضرت مولانا اسحاق صاحب، حضرت مولانا زبیر صاحب اور حضرت مولانا صاحب، یہ 3 فیصل، امیر کوئی یہاں نہیں۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ حضرت جی بیعت کیا کرتے تھے، تو یہاں بیعت ہوگی کہ نہیں؟ تو یہ بات ہوئی کہ اب یہاں بیعت نہیں ہوا کرے گی، یہ بھی طے ہو گیا، اب یہاں بیعت نہیں ہوا کرے گی، کوئی امیر نہیں ہوگا، شورا ہوگی، اب یہاں بیعت نہیں ہوا کرے گا، یہ طے ہو گیا۔ 96 میں سفر ہوا پوری شورا کا، دنیا کے ملکوں کا۔ اس موقع پر طے ہوا کہ ہندوستان کے جو 5 آدمی شورا میں ہیں، فیصل 3 ہیں، 2 جو فیصل نہیں ہیں، مولانا عمر صاحب اور میاں جی مہراج صاحب، یہ دونوں بھی فیصل رہیں گے، یعنی 5 فیصل ہو گئے۔ یہ 96 میں طے ہوا۔ تو یہ 5 فیصل رہے، بدل بدل کے فیصل ہوتے تھے یہ 5۔ 99 آتے آتے اس میں سے 5 آدمی کا انتقال ہو گیا، 10 کی شورا میں سے 99 آتے آتے 5 کا انتقال ہوا، 5 بچ گئے، رائمنڈ، ہندوستان اور بنگلہ دیش۔ 10 تھے، 10 میں سے 5 کا انتقال ہوا، 5 بچے۔ 5 بچے تو 99 میں یہ مشورہ میں طے ہوا کہ کام کے نہج میں، ترتیب میں
کوئی حل و اضافہ حضرت جی کی بنائی ہوئی شورا کے اتفاق رائے سے ہوگا. یعنی کوئی چیز گھٹانی بڑھانی ہے، کام ہے گھٹانے بڑھانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو جو شورا ہے اس شورا کے اتفاق رائے سے گھٹانا بڑھانا ہوگا. اکیلے کوئی فیصلہ کر کے گھٹائے بڑھائے گا نہیں. یہ 99 میں طے ہوا. اس کے بعد سے 2000 آتے آتے کچھ چیزیں بڑھائی گھٹانے جانے لگیں. جو چیزیں مشورے سے اتفاق رائے سے طے دیں، سب کے اتفاق رائے سے پوری دنیا کو اعتماد میں لے کے طے نہیں ہوا، اور کچھ چیزیں گھٹانے بڑھانے کا معاملہ سامنے آیا، تو ہوا کہ یہ گھٹانا بڑھانا مشورے سے ہونا چاہیے. اگر مشورے سے نہیں ہوگا تو پھر انتشار ہو جائے گا. تو مشورے سے یہ گھٹانا بڑھانا نہیں ہوا، تو اس کے وجہ سے یہ انتشار ہوا کہ جن ملکوں کے لوگ یہ جانتے تھے کہ صاحب یہ مشورے سے طے نہیں ہے، تو وہ اس کام کو نہیں کرنے لگے. اور جن ملکوں کے لوگ جانتے تھے وہ اس کام کو کرنے لگے، تو مجمع 2 حصوں میں تقسیم ہونے لگا کہ صاحب یہ مشورے سے طے ہے، یہ مشورے سے طے نہیں ہے، یہ مشورے سے طے ہے، یہ مشورے سے طے نہیں ہے. یہ ہونے لگا. یہ نہج میں تبدیلی کی چیز آنے لگی. اب 1915 میں 2015 میں یہ بات آئی کہ صاحب شورا میں سے 5 آدمی انتقال 99 میں کیے. بعد میں 2-3 سال کے گزرنے کے بعد 2 آدمی اور انتقال کر گئے. اب 3 بچے، عبد الوہاب صاحب، مولانا زبیر صاحب، مولانا صاحب. 12 میں مولانا زبیر صاحب کا بھی انتقال ہو گیا. 12 میں اپنے انتقال سے پہلے مولانا زبیر صاحب نے ساتھیوں کو خبر کیا کہ بھائی شورا کو مکمل کر دو. کئی سال سے یہ بات چل رہی تھی کہ بھائی شورا میں آدمی جب دنیا سے جا رہے ہیں تو اس کی جگہ پر نئے لوگ لے کر شورا کی تکمیل ہو. شورا کی تکمیل ہوگی تبھی تو چلے گا. مسجد کی شورا، مسجد کی کمیٹی ہے، لوگ انتقال کر گئے تو اس کی جگہ کو بھرا جائے گا، یا مدرسے کی شورا اس کی جگہ کو بھرا جائے گا. تو یہ آج کل پر ٹلتے 2012 آیا اور مولانا زبیر صاحب بھی چلے گئے. اب صرف 2 بچے، عبد الوہاب صاحب، مولانا صاحب. اب شورا کو مکمل کرو. شورا مکمل نہیں ہے. اب شورا کے مکمل کی بات رائٹ میں چلی 2015 میں، اور شورا کی تکمیل کی گئی. اور شورا کی تکمیل عبد الوہاب صاحب نے اور ساتھیوں نے مل کے کیا، اور 11 آدمی شورا میں پڑھائے گئے. 2 یہ لوگ زندہ تھے، عبد الوہاب صاحب، محمد صاحب. 11 اور بڑھا دیا گیا، 13 کی شورا بن گئی. 5 ہندوستان کے اور 5 پڑوس کے ریوٹ کے اور 3 بنگلہ دیش. 11 کی شورا بنی. 11 کی شورا بننے کے بعد اس شورا پر اتفاق نہیں ہوا. سب نے دستخط کیا اور مولانا نے دستخط نہیں کیا کہ ہم اس پر دستخط نہیں کریں گے. اور 15 میں آ کر نظام الدین میں مولانا کا یہ اعلان ہو گیا کہ میں امیر ہوں. اب یہ بات آ گئی ہمارے، اس کو برداشت کر کے، جھیل کے، سہ کے، سمجھا بجھا کے لے کے چلتے رہے. مسئلہ آیا. اصل جو بنیاد بنی، جو علماء کرام سے کہنے کی ہے، قرآن اور حدیث میں چھیڑ چھاڑ ہوئی. یعنی جمہور مفسرین کی رائے کے خلاف آیتوں کی تفسیر میں رائے، اور جمہور محدثین کے رائے کے خلاف حدیثوں کی تشریحات میں پھیر و بدل، یا فقہا کی جو باتیں ہیں فقہ میں جمہور فقہا سے خلاف باتوں کا آنا. جب یہ باتیں آنے لگی تو علماء دیوبند کے سامنے یہ بات پوری دنیا سے آئی. پوری دنیا نے لکھا کہ آپ وہی موجود ہیں اور آپ کے ناک کے نیچے یہ ہو رہا ہے کہ قرآن کی تفسیر میں جمہور سے ہٹ کر بیان کیا جا رہا ہے، احادیث کی تشریحات میں جمہور سے ہٹ کر بیان ہو رہا ہے، اور فقہ میں بھی جمہور سے ہٹ کر باتیں ہو رہی ہیں. تو آپ کچھ کیوں نہیں کرتے؟ آپ اس کو سوچو، آپ اس کو دیکھو. یہ بات نظام الدین میں بھی آئی. یہاں بھی خطوط آتے تھے پوری دنیا کے، اور وہاں بھی خطوط آتے تھے دارالعلوم دیوبند میں علماء کے. اب اس پر تحقیق شروع ہوئی، بیانات ہر جگہ سے آنے لگے، کہاں کیا کیا بیان ہوا ہے. اس میں 7 باتوں کو دارالعلوم دیوبند نے لیا. اس وقت
7 باتیں دارالعلوم دیوبند نے دیا، اور اس پر دارالعلوم نے آڈیو بھی سنا اور علماء نے جو لکھا اس کو بھی سنا اور اس پر تحقیق بھی کیا، اس کو دیکھا بھی، دیکھ کے تحقیق کر کے جو بات پائی تو دارالعلوم نے اپنی رائے اس پر قائم کیا، اپنا فتویٰ دیا۔ اور دارالعلوم نے جو فتویٰ دیا اس فتوے میں صرف مفتی صاحب کا یا نائب مفتی کا یا معین مفتی کا دستخط نہیں ہے، بلکہ تمام اساتذہ کے دستخط ہوئے، دارالفتہ کا بھی دستخط ہوا اور انتظامیہ کا بھی، کہ جو مولانا ارشد صاحب یا مولانا ابوالقاسم صاحب ان لوگوں کے بھی دستخط ہوئے۔ اس میں وہ باتیں فتویٰ میں آئیں کہ بھئی یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں، جو چیزیں چل رہی ہیں یہ گمراہ کن ہے اور یہ مجمع کو گمراہی کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، اس کا روک تھام ہونا چاہیے۔ مولانا نے اپنے فتوے میں یہ باتیں جب آ گئیں تو ہوا کہ صاحب اس کو ابھی شائع نہیں کیا جائے، بلکہ موقع دیا جائے، ان کے سامنے لایا جائے کہ بھئی یہ بات ہے۔ مولانا کے سامنے بات آئی، ان کے خصوص صاحب سہارنپور سے آئے، ان کے سامنے بات کو لے گئے، مولانا نے اس کو دیکھا، کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس سے رجوع کرتے ہیں، ہم اس سے رجوع کریں گے، لیکن جو لکھا اس میں یہ لکھا کہ اگرچہ میرے پاس اپنے کہی ہوئی باتوں کے دلائل موجود ہیں لیکن پھر بھی میں رجوع کرتا ہوں، یہ کہا انہوں نے۔ اور دوسرے دن کے بیان میں پھر وہی باتیں آنے لگی تو دارالعلوم نے اس رجوع نامہ کو نہیں مانا، کہا کہ بھئی آپ کا بیان تبھی بھی ویسے ہی ہو رہا، یہ چیز چل پڑی۔ تو یہ بات جب آ گئی تو علماء اب یہ کہنے لگے کہ صاحب جتنے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب اس میں شامل ہیں، یعنی جو کچھ بھی مولانا کہہ رہے ہیں اس میں تائید مولانا ابراہیم صاحب کی بھی ہے، اس میں تائید مولانا مناٹ صاحب کی بھی ہے، اس میں تائید اور دیگر علماء جو وہاں سب کی ہے، تبھی تو وہاں بیٹھ کے سب کچھ کہہ رہے ہیں۔ جب یہ بات آئی تو ان کو بلا کر کے یہ بات رکھی گئی کہ دنیا سے بات آ رہی ہے کہ ہم سب کی تائید آپ کے ساتھ ہے اور ہماری تائید آپ کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے کہ جب تک عمارت کا مسئلہ تھا ہم برداشت کیے، نہج کا مسئلہ تھا ہم برداشت کیے، لیکن اب قرآن اور حدیث میں چھیڑ چھاڑ کا مسئلہ ہے، یہ عقائد کا مسئلہ ہے، عقائد تک کی بات آ رہی ہے، عقائد میں کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی ہے، عقائد کی بات ہے، اس لیے ہم اس میں مصالحت نہیں کریں گے۔ چنانچہ مولانا ابراہیم صاحب نے یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ان کو کھول کے اور پڑھ کے دکھایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑ کے چلے گئے یہ کہہ کے کہ اس حال میں ہم یہاں نہیں رہ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ باتیں غلط ہو رہی ہیں، اسی روایت کی بنیاد پر میں بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ کہا۔ اور جب مولانا اپنے گاؤں آئے تو اپنے گاؤں آنے سے پہلے ہی مولانا ابھی ٹرین میں تھے، مولانا ابراہیم صاحب، اور ان کے بارے میں مشہور ہو گیا، واٹس ایپ پر چلنے لگا کہ مولانا بامبے کے فلاں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، حالانکہ کہیں ایڈمٹ نہیں تھے، مولانا اپنے گاؤں گئے تھے۔ جب مولانا کو دکھایا گیا کہ آپ گاؤں آئے ہیں، آپ کے بارے میں یہ بات چل رہی ہے فلاں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، تو مولانا نے وہاں سے خط لکھا، وہ خط بہت اہم ہے اور مولانا نے وہ خط لکھا، وہ خط سننا بھی چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے۔ اس خط میں مولانا نے لکھا ہے صاف طور پر کہ اتنی میری زندگی وہاں گزری ہے اور اتنے 53 سے 52 سے میں وہاں ہوں اور میرا جی وہیں رہنے کا ہے، میں کیسے اس جگہ کو چھوڑ سکتا ہوں جہاں میں 52 سے ہوں۔ جب تک مسئلہ برداشت کرتا میں برداشت کرتا رہا، اب قرآن اور حدیث میں چھیڑ چھاڑ ہے تو اس مسئلے میں ہم ساتھ نہیں دے سکتے، اس لیے ہم یہاں سے چھوڑ کے واپس جاتے۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب جو بہت پرانے ہیں، مولانا ابراہیم صاحب سے بھی پرانے ہیں، مولانا یعقوب صاحب نے ایک خط لکھا کہ کام نہج سے ہٹ گیا، اس لیے میں یہاں سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ مولانا مناٹ صاحب نے بھی یہی لکھا۔ جب یہ معاملہ آیا تو ہم نے سفر کیا ہندوستان کے بڑے بڑے علماء کے ہاں، حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب کے پاس ہم گئے، کیونکہ ہمارے یہاں کے تھے وہ منگیر کے، تو حضرت کے پاس ہم گئے۔ حضرت سے جا کے میں نے یہ کہا، حضرت رونے لگے اور کہنے لگے کہ پوری دنیا میں امت کے عمومی تعلیم و تربیت کے لیے یہی کام تھا اور اس کے ساتھ بھی ایسا ہونے لگا، تو رونے لگے۔
اور کہا اس نسبت پر مجھے جہاں بلاؤ گے ہم آئیں گے، ہم بیٹھیں گے۔ ہم نے بتایا کہ ابھی الگ تھلگ والی بات نہیں کی، ہم نے کہا آپ لوگ سنبھالیے، آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، آپ علماء کرام ہیں، آپ سنیں گے نہیں۔ ہم نے کہا حجت پوری کیجیے، کوئی سنے نہ سنے، آپ کا کہنا کام ہے، آپ کہیے۔ تو حضرت نے کہا جہاں بھی بلاؤ گے ہم آئیں۔ پھر وہاں سے ہم نکلے تو ہم لکھنؤ گئے، حضرت وہاں رابع صاحب مدد اللہ سے ہم ملے، اور مل کر ان سے بات ہم نے کی، اور ان کے سامنے پوری بات ہم نے رکھی کہ دیکھیں یہ بات ہے، اور اس میں نقصان یہ ہے کہ حکومت کی نگاہ ہے، دنیا کی نگاہ ہے اس کام پر۔ اگر یہ بات ہوگی تو حکومت کام میں انتشار پیدا کرے گی، ہاتھ ڈالے گی، اور یہ ساری یہ جتنا نقشہ ہوا ہے جو بگڑا، یہ اب یہاں آپ کو کیا سناویں، ہاتھ مولانا کو ہم نے سب سنایا اور کہا اس کو آپ لوگ دیکھیے۔ پھر ہم گئے علی گڑھ، حکیم کلیم اللہ صاحب مدرسہ لوگ کے پاس، حضرت دوئی کے جو خلیفہ ہیں، ان سے جا کے میں نے پوری بات سنائی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی آج میں کہوں گا لیکن بات نہیں مانے گا۔ ہم کہا بات مانے کوئی چاہے نہ مانے، آپ اپنی حجت پوری کیجئے، آپ کہیے۔ پھر وہاں سے ہم نکلے تو ہم سہارنپور گئے، حضرت مولانا عبدل صاحب سے ملے۔ مولانا عبدل صاحب رونے لگے اور اپنے ڈراور میں سے ایک خط نکالا اور خط پڑھ کے مجھے سنایا، اس کی کاپی بھی مجھے دی اور مجھے سنایا بھی اور روئے بھی، اور کہا کہ میں نے یہ خط دیا تھا مولانا سلمان صاحب کو، ہمارے بھتیجے ہوتے تھے، اور ان کو کہا کہ آپ نظام الدین جائیے اور آج جا کے سمجھائیے، ایک ہفتہ وہاں رہ کے سمجھا کے آئیے۔ دوسرے ہی دن واپس آ گئے اور کہہ رہے کہ نہیں اب سمجھانے بجانے کا معاملہ نہیں ہے، کام نہیں چلے۔ پھر وہاں سے ہم گئے دارالدیوبند، ابوالقاسم صاحب کے پاس۔ 11 بجے رات کو حضرت نے دفتر کھولا اور دفتر کھول کے 11 بجے رات کو بیٹھے ہمارے ساتھ، روئے، اور ہم نے پوری بات بتائی، حکومت کی سازش کی بات بھی بتائی، اور آگے کیا ہوگا یہ بھی بتایا۔ ابھی سب ڈھکا چھپا تھا، ابھی کچھ نہیں ہوا تھا، ابھی کوئی الگ نہیں ہوا تھا، ابھی سب ساتھ تھے۔ ہم نے اس وقت جا کے کہا حضرت سے، ہم نے کہا دیکھیے جتنا کام وہاں ہو رہا ہے سارے کام پر حکومت کی نگاہ ہے، حکومت کی نگاہ ہے۔ جہاں ایک انتشار کی بات آئے گی حکومت کو ہاتھ ڈالنے کا موقع آ جائے گا۔ اس سے پہلے کہ حکومت اس میں ہاتھ ڈالے، آپ سارے حضرات بیٹھیے اور آپ بیٹھ کے اس کو حل کیجیے۔ یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو حل ہونا چاہیے۔ ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی مسئلہ پیش آوے تو اللہ اور رسول کی طرف جاؤ، ردو الی اللہ و رسول۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ پوری دنیا کا ہے، اس میں آپ حضرات آگے بڑھ کے اگر اس کو نہیں حل کریں گے، یہ علماء ہی کے حل کرنے سے ہے۔ اس لیے کہ قرآن اور سنت کے جاننے والے علماء ہیں، یہ حق کو سمجھتے ہیں، حق کو جانتے ہیں۔ اگر قرآن اور سنت کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے تو یہ کام کو کہاں لے کے جائے گا اور کام کہاں پہنچے گا۔ ہر شہر کے علماء سے اسی بات کی گزارش ہے کہ ہر شہر کا علماء اس کام کو دیکھیں کہ کام سنت اور شریعت کے مطابق ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ جہاں سنت اور شریعت کے مطابق کام نہیں ہو رہا ہے اس کو نصوص پہ رکھنا اور سنت اور شریعت پہ رکھنا، اس دین کی حفاظت اسی سے ہوئی ہے، اور سارے ادیان جو ختم ہوئے وہ اسی سے ختم ہوئے۔ تورات میں، انجیل میں، زبور میں جو تحریفات ہوئی ہیں وہ تحریفات اس زمانے کے علماء کے خاموش رہنے سے ہوئی ہیں، اور ہمارے یہاں جو ہمارے دین کی حفاظت کا سامان اللہ نے کیا، یہ دین کی حفاظت کا سامان اللہ نے اس طرح کیا کہ ایسے رجال اللہ نے پیدا کیے، ایسے علماء صلحاء پیدا کیے جو ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے اساتذہ سے بھی کلام کیا ہے، کبھی چپ نہیں رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے 100 برس چھوٹے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، لیکن کلام کیا ہے، ادب کے ساتھ کیا ہے۔ امام شافعی نے کیا ہے، چھوٹوں نے کلام کیا ہے۔ ہمارے لیے حجت ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن محدثین نے ان پر کلام کیا ہے۔ مجدد البصری رحمۃ اللہ علیہ پر محدثین نے کلام کیا ہے۔ اگر علماء خاموش ہو جائیں گے تو یہ دین تحریف ہو کے بٹ جائے گا،
یہ دین تحریف ہو کر مٹ جائے گا اگر علماء خاموش ہو جائیں گے۔ علماء کو خاموش نہیں ہونا ہے۔ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ علماء کوئی زندہ باد مردہ باد میں آئے، لیکن حق کو کہنا، حق کو سمجھنا، حق پر راغب رکھنا، کوئی کام دنیا میں کوئی کر رہا ہو، علماء کا کام ہے کہ اس کو سمجھیں، اس کو سمجھ کے رہبری کریں، نشاندہی کریں، سنبھالیں۔ اس کام کے ساتھ ایک المیہ یہ ہے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری ہر جماعت کے ساتھ ایک قاری ہو جو ان کا قرآن صحیح کرے، ہر جماعت کے ساتھ ایک عالم ہو جو ان کا باقی ناپاکی اصول بنیادی مسائل ان کو سکھلا دے۔ یہ نہیں ہو سکا، جماعت اپنے طور پر چلتی رہی۔ نظام الدین میں 12 انہوں نے دیکھا ہے کہ جس کے جیب میں قلم ہے اس کو ذمہ دار بنا دیا، اس لیے کہ کوئی ذمہ دار ہوتا ہی نہیں۔ وہ آدمی رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، چیخ رہا ہے کہ ہم نہیں بن سکتے، میرا ایک دن بھی نہیں لگا ہے، میں کبھی تبلیغ میں نہیں گیا ہوں، لیکن اس کو ذمہ دار بنا۔ ایسے لوگ جب ذمہ دار بن کے چلے تو کام کا یہ نقشہ ہوا کہ کام پورا کا پورا عوام کے ہاتھ میں ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا ہے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے زمانے میں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ کام عوام کر رہی ہے اور کام کو عوام لے کے چل رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ماہرین شریعت، ماہرین طریقت اور ماہرین سیاست کی ایک جماعت ہو جس کی نگرانی میں اس کا عملی نقشہ طے ہو، اس کا عملی نقشہ طے ہو اس کی نگرانی میں۔ اور اس زمانے میں مولانا الیاس صاحب کے زمانے میں یہی ہوا، ماہرین شریعت بھی اور ماہرین طریقت بھی اور ماہرین سیاست بھی سب مولانا الیاس صاحب سے جڑتے تھے، مولانا یوسف صاحب سے جڑتے تھے، مولانا انعام صاحب سے جڑتے تھے، کیونکہ ان کے سامنے چیزیں دنیا کی کھلی رہتی تھی، عالمی تصویر کھلی رہتی تھی، اس لیے ان کا رہنا ضروری تھا۔ کرنل ناصر نے پوچھا تھا یہاں ہندوستان میں نہرو جی سے کہ آپ کے یہاں سے تبلیغی جماعت آتی ہے کیا ہے؟ تو نہرو جی نے پوچھا تھا مولانا آزاد سے، تو مولانا آزاد نے کہا کہ تبلیغ تو میں ہوں، یہ میری جماعت ہے۔ تو ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ نہیں کہ ماہرین شریعت، ماہرین طریقت، ماہرین سیاست کہ اعلیٰ درجے کے لوگ ہوں جو اس کام کو سنبھالیں۔ کام تو ہر جگہ کام عوام کرتی، کوئی بھی کام دین کا عوام کے جان مال سے ہوتا ہے۔ مسجد کا کام عوام کے جان مال سے، مدرسے کا کام عوام کے جان مال سے، مکتب کا کام عوام کے جان مال سے، جمعیت کا کام عوام کے جان مال سے، ہمارا شریعہ کا کام عوام کے جان مال سے۔ کوئی دینی کام عوام کے جان مال سے ہوگا، لیکن لے کے کون چلے گا؟ لے کے چلنے والے علماء ہوں گے، لے کے چلنے والے سارے کاموں کو علماء لے کے چل رہے ہیں۔ جان مال ہر جگہ عوام کا لگ رہا ہے۔ جب جان مال عوام کا لگے گا اور کام کو عوام کے حوالے کر دیا جائے گا تو کام کو بگڑ نہیں، کام کو تو بگڑ نہیں۔ اس لیے بڑے درد مندی کی یہ بات ہے کہ پوری دنیا میں یہ ایک کام ہے، اس کا کوئی بدل ابھی دنیا میں نہیں۔ مسلمانوں کے عمومی تعلیم و تربیت کا کوئی بدل اس کام کا دنیا میں نہیں ہے۔ مسلمانوں کو عمومی تعلیم و تربیت اس کام سے ہو رہی ہے اور آئندہ انشاءاللہ ہوتی رہے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ علماء اپنے اپنے دینی مشغولیات کے ساتھ مدرسے والے مدرسے میں، مکتب والے مکتب میں، مسجد والے مسجد میں، جمعیت والے جمعیت میں، علماء جہاں جہاں بھی جو دینی خدمات کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کام کی نگرانی کرے اور سرپرستی کرے، اس کام کی نگرانی کرے، سرپرستی کرے۔ کم سے کم اتنی بات تو شہر میں ہونی چاہیے کہ بھئی کوئی جماعت آوے، کہیں سے آوے اور مسجد میں آ کے کام کرے اور ہم سب اس کا استقبال کریں، ہم اس کی نصرت کریں۔ ہمارا اخلاق اتنا گر گیا، ہم اتنے نیچے گر گئے، پورا 4 مہینہ ہم چوتھا نمبر اخلاق کا بولتے رہتے ہیں، اور جماعتیں آتی ہیں تو ہم پہلے دوسرے لوگ، بڑے بھائی لوگ، اب ہم کیا نام لیں، مسجدوں سے جماعتوں کے بستر پھینکتے تھے اور کھانا بنا ہوا پھینکتے تھے، مسجد دھوتے تھے، مسجد سے نکالتے تھے۔ آج وہ نقشہ ہمارے اپنے میں آیا ہوا ہے کہ کوئی مسجد توڑ رہا ہے، کوئی مسجد سے نکال رہا ہے، کوئی مسجد سے بستر پھینک رہا، میری مسجد میں آپ نہیں آ سکتے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آپ حضرات کا
ایک بات بول دینا کہ نہیں ساری جماعتیں جماعت ہیں، اللہ رسول کی بات کرتی ہیں، ہر جماعت کو کام کرنے کا موقع دینا چاہیے، مل جل کے یہ کام کرنا چاہیے، انتشار جس کو اپنا کام جس طریقے پر جس نہج پر کرنا ہے کرے، شورا والے اپنے نہج پر کام کریں جی، لیکن آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے اور مار اور پیٹ، یہ کیسی بات ہے؟ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات علماء کرام ہیں، آپ سنت اور شریعت کو سمجھتے ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، آپ اس کام کے حق کو اور ناحق کو آپ کو خوب پتہ ہے کہ کتنی باتیں ایسی بولی جا رہی ہیں جو عقائد پر ضرب ڈالتی ہیں، عقائد پر ضرب ڈالنا خطرناک ہے۔ جو اختلاف رحمت ہے وہ مسالک کا اختلاف رحمت ہے۔ مسلک میں اگر کوئی اختلاف ہے، فقہ میں کوئی اختلاف ہے تو وہ رحمت ہے۔ عقائد کا اختلاف کیسے رحمت ہو جائے گا؟ یہ عقائد کے جو اختلاف چل رہے ہیں، عقائد میں جو باتیں بولی جا رہی ہیں قرآن و سنت کے خلاف، اس کو آج نہیں روکا جائے گا تو کل یہ بہت بڑا ناسور بنے گا، اور اتنا بڑا ناسور بنے گا کہ اس کو قابو میں کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ضرورت، چونکہ عوام ہے، عوام اسی چیز کو لے کے جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے، اس لیے خاص طور سے شہر کے علماء کرام سے یہ گزارش ہے کہ عوام کو یوں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا جائے، بلکہ عوام کی نگرانی کی جائے، سرپرستی کی جائے، اس کو نصوص پر رکھا جائے، نصوص سے توڑا رکھا جائے، اور جو کوئی بھی نصوص سے ہٹے علماء کرام اس کی گرفت کریں، محبت پیار سے اس کو سمجھائیں کہ یہ بات نصوص کے خلاف ہے۔ توبہ کے 3 شرائط ہیں، چوتھا شرط ہجرت لگا دیا جائے، یہ عقائد پر زد ڈالتی ہے کہ نہیں؟ یہ عقیدے کو خراب کرنے والی چیز ہے کہ نہیں؟ کہ جو تبلیغ میں نہیں نکلے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، صحیح ہے؟ یہ کیسے علماء کو یہ چیز ہضم ہوگی؟ یہ 5,85,000 بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے مجمع کو چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ عقائد میں تحریف ہے کہ نہیں؟ یہ عقائد میں تحریف ہے کہ نہیں؟ تو یہ عقائد کے خلاف جو بات ہوگی، مسلک جو بنتا ہے وہ نقصان دہ چیز نہیں ہے۔ جب مذہب نیا بنے گا تو نقصان دہ چیز ہے۔ عیسائیت سے ہمارا اختلاف عقائد کا ہے، عقائد کا اختلاف ہے۔ یہودیت سے ہمارا اختلاف عقائد کا ہے، شیعیت سے ہمارا اختلاف عقائد کا ہے، قادیانیت سے ہمارا اختلاف عقائد کا ہے۔ عقائد کا اختلاف نہیں برداشت کیا جا سکتا، سالک میں اختلاف برداشت کیا جا سکتا، وہ چلنے والی چیز ہے۔ اس لیے اس پر غور کرنا پڑے گا کہ کہاں جا رہی ہے بات۔ اگر بات وہاں جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے عقائد پر زد پڑتا ہے تو ہم کو محبت سے، پیار سے، حکمت سے، لڑائی جھگڑے کی بات نہیں، اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور محبت پیار سے مجمع کو لے کے چلنے کی بات ہے۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس گئے گزرے زمانے میں بھی عوام کے دلوں میں علماء کی محبت ہے، علماء کی قدر ہے۔ اگر عوام علماء کے پاس جائے یا علماء عوام کے پاس جائے تو وہ عزت سے نام لیتے ہیں، وہ ایک پیالی چائے پیش کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ علماء کی قدر اور علماء کی قیمت اور علماء کا مقام عوام کے دل سے نکل جائے، جب یہ علماء سے نہیں جڑیں گے، اہل اللہ سے نہیں جڑیں گے، اور ان کے دل سے یہ مقام نکل جائے گا تو پھر کہنے سے بھی بات لوگ نہیں مانیں گے۔ کہنے سے یہ جو فرقے بنے ہوئے ہیں، جن میں عقائد کے اعتبار سے ہمیں فرق ہے، ان سے جا کے کہیے وہ سننے کو تیار ہے، شیعوں سے جا کے کہیے سننے کو تیار ہے، قادیانیوں سے جا کے کہیے سننے کو تیار ہے، یہودیوں سے نصارہ سے جا کے کہیے سننے کو تیار ہے۔ جہاں عقائد میں فرق آ جائے گا کوئی سننے کو تیار نہیں ہوگا۔ اس وقت کے آنے سے پہلے ہم اپنے مجمع کو سنبھالیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اس کے لیے قبول فرمائے اور ہمارے آپ کے لیے اس کو آسان فرمائے۔ یہ کرنے کا موقع ہے، آج سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھا، نہیں تو بہت بڑے نقصان کا اندیشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے لیے اس کو آسان کرے اور ہم کو آپ کو اس کے لیے قبول فرمائے۔
وقت جو مانگا جاتا ہے علماء سے، یہ اس لیے نہیں کہ دین سیکھنے چلیے، یہ توہین علماء. کیا کیا باتیں آپ سے عرض کروں. حیات الصحابہ پڑھنے کے لیے سال لگا ہوا آدمی چاہیے. جو بخاری پڑھ کے آیا ہے، جو مدرسے میں قرات کرتا تھا، جو مسلم شریف پڑھ کے آیا ہے، اس کو حیات الصحابہ پڑھنے کے لیے سال لگانے کی ضرورت ہے. اس کو سال لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو قرات کیا ہے مدرسے میں اس نے بخاری شریف پڑھی ہے. اس میں الگ سے حدیثیں ہیں کیا؟ جو سیاستہ سے الگ سے حدیثیں ہیں حیات الصحابہ میں. جو سیاستہ کی حدیثیں پڑھ چکا ہے اس کو اس کو پڑھنے میں کیا دقت ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن بہت گہری باتیں ہیں. اس لیے اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے. اس لیے علماء کرام سے وقت اس لیے مانگا جاتا ہے کہ کام نصوص پر ہے. کام کو نصوص سے سمجھنا، کام کو نصوص پر رکھنا، یہ جو نوجوان علماء ہیں ہمارے، ان کے لیے بہت ضروری ہے. اور جو کام ہوتا ہے اسی عمر میں ہوتا ہے. حضرت نانوتوی کی جماعت پوری کی پوری 30 سال کی عمر کی تھی، لگ بھگ 30، 31، 32. اسی سال اسی عمر میں دعوت کا قیام ہوا ہے. اور نانوتوی کی جماعت اسی عمر میں تھی. علیہ صاحب نے کام شروع کیا تو اسی عمر کے لوگ تھے، 40 کے نیچے سے. یہ جو جوانی کی عمر ہے اسی میں کام ہوتا ہے. باقی بڑھاپے میں تو نگرانی ہوگی اور نصیحتیں ہوں گی، کام نہیں ہوگا. محنت کا وقت یہی ہے. اس لیے اس وقت ہمت کریں، ہمت کر کے اپنے ارادے کا اظہار کریں، کام کو نصوص سے سمجھیں. یہ نہیں کہ میرے استاد نے کہہ دیا، میرے پیر نے کہہ دیا، میرے ابا تبلیغی تھے انہوں نے کہہ دیا ہم سال لگا لیں. یہ کوئی بنیاد نہیں ہے. استاد کے کہنے سے جانا یہ کوئی بنیاد نہیں ہے. پیر کے کہنے سے جانا یہ کوئی بنیاد نہیں ہے. مسجد کے ذمہ داروں نے کہہ دیا ہم چلے گئے، کوئی بنیاد نہیں. میرے ابا تبلیغی تھے آپ کو بھیج دیے، کوئی بنیاد نہیں ہے. 6 مہینے تک آدمی کا دل مطمئن نہیں ہوتا ہے. سال میں نکلا ہوا 6 مہینے تک رو رہا ہے ہم کو زبردستی بھیجا کہ آپ ماننا نہیں چاہتے. نہیں، آدمی جائے نصوص سے سمجھ کے جائے. ہم نماز پڑھتے ہیں نصوص سے سمجھ کر، ہم روزہ رکھتے ہیں نصوص سے سمجھ کر، ہم زکات دیتے ہیں نصوص سے سمجھ کر، ہم حرام کام چھوڑتے ہیں نصوص سے سمجھ کر. ہم دعوت کے کام کو نصوص سے سمجھ کے کریں. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اعمال کے درجہ بندی کو نہیں جاننا، اعمال کے درجہ بندی کو نہیں جاننا یہ گمراہی ہے. ہم اعمال کی درجہ بندی کو جانیں. فقہا نے تو یہی کام کیا ہے، اعمال کی درجہ بندی کی ہے کہ یہ عمل ہے، اس کا درجہ کیا ہے، اس کے فضائل بھی بتائے ہیں، اس کے مسائل بھی بتائے ہیں، شریعت میں اس کا مقام بھی بتایا ہے کہ اس عمل کا مقام کیا ہے. تو یہ دعوت و تبلیغ کا کام ہے جس میں نکلنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اس کا مقام شریعت میں کیا ہے یہ ہم نصوص سے سمجھیں اور اس نصوص کو سمجھ کر کریں گے تو موت تک کریں گے. اور نصوص سے نہیں سمجھیں گے اور کسی کے دباؤ میں آ کے کریں گے تو آج کریں گے کل چھوڑیں گے. اس لیے کام کو نصوص سے سمجھ کے کرنا ہے اور اسی لیے نکلنا ہے کہ ہم نصوص سے اس کام کو سمجھیں کہ نصوص کیا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی قبول فرمائے، آپ کو بھی قبول فرمائے.